تعجب ہوا کہ آخر بات کیا ہے. تو ایک شام کو پریشان حال وہ آئے, میں چچا اور میرے والد, تو انہوں نے اس وقت بھی نہ مجھے گود میں لیا نہ مجھ سے کوئی ہنسے بولے, سیدھے کمرے میں چلے گئے. مجھے تجسس ہوا, میں دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تو میں نے یہ سنا کہ میرا چچا یاسر میرے باپ سے جو ان کا بڑا بھائی تھا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو آئے ہیں مکے سے تم نے پوری طرح سے جانچ پڑتال کر لی, یہ وہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں جن کی بشارت تھی. تو کہتی ہے کہ میرے باپ کوئی بھی نصب نے کہا کہ بھائی بالکل بالکل 100% وہی. تو کہتی ہے میرے چچا نے کہا کہ تو بھائی جان اب کیا یاد ہے؟ جواب دیا میرے باپ نے کہ آخری وقت کریں گے مخالفت کرنے والا. تو یہ ام المومنین کی گواہی ہے اپنے باپ اور چچا کی اس کفر کی حالت میں. یہودیوں کے جب انہوں نے پرورش پائی ہے ان کی اولاد تھی, بات کو اللہ نے توفیق دی ہے, ام المومنین بنی ہے. تو یہ حال ہے کہ جو آبائی دین ما الفینا علیہ آبانا جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ نکالیں گے یہ دین. اور بہت کم ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ یہ بے حساب سارے کے سارے ایمان لے آئے, اس کے ساتھ ساتھ سوائے جو قتل ہوئے ہیں باقی اور عرب کے پورا عرب مسلمان ہو گئے. لیکن ایسے کتاب میں سے کتنوں کو توفیق نصیب ہوئی. چند ہے انگلیوں پر 4-6 آپ دے سکتے ہیں جانتے ہوئے علم ان کے پاس سب کچھ ہے. اس لیے اب بالکل نا امیدی ہے کہ یہ وہ لوگ جو اپنے کو حق سمجھتے تھے بالکل اہل کتاب کی طرح سے رویہ ان کا ہوگا, یہ بہت کم ساتھ دیں گے توحید خالص کا. باقی اللہ چاہے گا تو اس امت سے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو اس دین کی طرف بڑھیں گے, صحیح دین کی طرف. اور جو آج ان کے آبا اور ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے علماء نے ہم کو شرک کی ڈگر پر ڈال دیا ہے, اللہ چاہے گا تو یہ پھر پلٹیں گے اور پھر ایمان کی رونمائی ہوگی. لم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی. یہ تو پرانی چیز تھی. اب مالک فرماتا ہے کہ یہ خیال لوگوں کا غلط ہے کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم پہلے مشرک تھے, پہلے کہا کہ میں یہ میرا رب ہے, اور پھر کہا یہ میرا رب ہے, پھر کہا یہ سورج میرا رب ہے. مالک فرماتا نہیں, ہم نے ان کو ہدایت دی تھی, وہ ہمارے نبی تھے توحید سے واقف, شرک کی شرارت سے بالکل ہوشیار باخبر. بتل کا آج جو آپ نے پڑھا ہے بتل کا. اور سچی بات یہ ہے یہ سارے معاملات ہوئے یہ حجتنا, یہ ہماری حجت دلیل تھی. آتیناہا, ہم نے دیا تھا ابراہیم کو علی قومی, اپنے قوم کے مقابلے میں. اور کوئی کہے کہ ایک نوجوان الدڑ ہے, یہ پیغمبری کے منصب پر بٹھا دیا گیا اور پوری قوم پڑی ہے, کسی پر نظر انتخاب میں پڑی. تو مالک فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء, تم ہم کو بتانے والے ہو کس کو ہم آگے بڑھائیں کس کو پیچھے نہ دیں. نرفع, ہم بلند و بالا کرتے ہیں, درجات درجوں کو من نشاء, جس کو ہم چاہتے ہیں. اور ہمارا یہ اونچا کرنا یہ رفع اور قبض جو ہے یہ ہے ان رب کا, آپ کا رب حکیم علیم حکمت کے ساتھ کرتا ہے, علم کے ساتھ کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کون گوہر آبدار ہے اس کو چھاڑتا ہے, کون متحمل ہو سکتا ہے دین حق کا. مالک وہ حکمت اور اپنے علم سے اس کو نوازتا ہے. اس لیے اگر تمہارا کہنا یہ ہے کہ اس پورے مجمع میں اتنی بڑی قوت والی قوم کے اندر ملا مالک کو, تو ایک نوجوان ملا اور کوئی نہ ملا, مالک ہمارا یہ ہمارا انتخاب ہے, تو ہمیں بتاؤ. اور اس کے بعد ہم نے اپنے اس بندے کی نسل کے اوپر اتمام نعمت کر ڈالا ہے, سرفرازی دی ہے اور سرفرازی کی انتہا کر ڈالی ہے. فرمایا ووهبنا له اسحاق کو, ہدایت کے ساتھ اس کے پیروکار, اس کی دعوت کو آگے بڑھانے والے, اس کی بات کو لے چلنے والے, ہم نے ان کو بیٹا عطا کیا اسحاق کو, اور ان کو پوتا دیا وہ یعقوب. کلن ہدینا, اور ان جن کا ہم ذکر فرما رہے ان کو سب کو ہم نے راہ سے پیدا کیا, بالکل خالص موحد تھے, شرک سے بیدار, شرک کے دشمن. ونوحا ہدینا من قبل, اور اسی طرح سے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی ان سے پہلے. لوگ کہتے ہیں کہ تم مسلمان امت کے اندر شرک اور کفر کی بات اٹھاتے ہو, ان سے کہو کہ آج تک جب کبھی یہ دعوت اٹھتی ہے ہمیشہ مسلمانوں میں اٹھی. نادانو, تم انتہائی چالاکی کے ساتھ
سب سے پہلے جو نبی آئے ہیں آدم علیہ السلام مسلمان تھے. ہوا سماکم المسلمین من قبل فیاضا. ہمیشہ سے ایماندار جو آئے ہیں پہلا اللہ کا بندہ مومن بن کر آیا ہے, پیغمبر بن کر آیا ہے. ایک حد تک ظلم جور قتل و غارت اس قوم میں آیا ہے, مسلمانوں کی قوم کے اندر, اور پھر ان کے اندر اولیاء اللہ موجود ہیں. اس طرح سے بخاری کی روایت ہے کہ سب سے پہلے شرک شروع ہوا ہے قوم نوح میں. قوم نوح یہی سلسلہ چلا رہا ہے مومنین کا. ان کے اندر ولی اللہ 5 گزرے ہیں, ود سوا یغوث یعوق و نصر. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اولیاء اللہ سے. اولیاء اللہ مسلمان قوم کے اندر ہوتے ہیں, اور شیطان نے ان کو بہکایا, اب ان کو پوجنے لگے. جو آج یہاں حال ہے, حضرت علی کو پوجا ہے, حضرت فاطمہ کو پوجا ہے, یا نجد کے اندر حضرت زید بن خطاب جو شہید ہیں یمامہ میں, حضرت عمر کے بڑے بھائی کا مقبرہ تھا, جیسے یہاں پر لاہور کے اندر ہے اس قسم کا مقبرہ تھا. آخر یہ قوم نوح ہے, کس کی کون سلسلہ ہے, اور جا کر کسی امت کے اندر تو حضرت نوح کی آواز اٹھاتے ہیں. یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہی مسلم قوم ہے جو مشرک بن گئی ہے. اچھا, قوم نوح پر بربادی آئی ہے, کون بچے ہیں؟ صرف مومن بنے ہیں. یہی مومن تو پھیلے ہیں. جب یہ مشرک بنے, یہی مسلمان قوم ہے. جب یہ مشرک ہوئے ہیں تب ان کے اندر حضرت ہود علیہ السلام پہنچے. انہوں نے ان کو بتایا, اس کی دعوت اٹھا جو ہے, بتایا انہوں نے شرک کرنا چھوڑ دو, یا قومی عبد اللہ. آخر کس کے اندر پہنچے تھے؟ یہ مسلمانی قوم کی برباد ہو چکی تھی. چلیے ان کو برباد کیا اللہ نے, 7 راتیں اور 8 دن ہوا سے مارا ان کو. پھر جو بچے ہیں مومن تو بچے, یہی تو نقل مکانی کر گئے. وادی قرآن میں جانے کے بعد, شمال میں پہنچنے کے بعد, یہی تو قوم صالح بنے. یہی مومن تو ان میں قوم صالح کے اندر, جن کے اندر حضرت صالح آئے ہیں, ان کو ڈرایا ہے. مومنوں کی اولاد, مسلمانوں سارے کافر مر چکے تھے, وہاں سے شروع ہوئے, صرف مومنوں کی اولاد ہے. ان کے اندر آخر پہنچنے کے بعد یہی انہوں نے آواز لگائی ہے, کیا قومی عبد اللہ خالق اللہ. بنو اسرائیل کو دیکھو, بنو اسرائیل میں جو نبی آیا ہے خالی بنو اسرائیل کے لیے, کسی اور کو نہیں. قرآن فرماتا ہے اس کے لیے, اور انہوں نے ہمیشہ اٹھایا ہے دعوت. یہی دعوت اٹھائی ہے کہ اللہ کو ایک مانو. یہی حضرت عیسیٰ کی دعوت ہے. یہی قرآن فرماتا ہے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ, کہ حضرت عیسیٰ پر 2 طائفے بنے ہیں بنو اسرائیل مسلمان گروہ کے اندر, جو پہلے کے یہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں. 2 گروہ بنے ہیں. ایک گروہ ایمان لایا ہے حضرت عیسیٰ پر, وکفرت طائفہ, اور دوسرا گروہ کافر ہو گیا ہے. پھر ان میں آویزش ہوئی ہے, پھر ان میں جنگ ہوئی ہے, اور فأیدنا الذین آمنوا, پھر ہم نے دستگیری کی ہے, مدد فرمائی ہے ایمانداروں کی, علی عدوہم, بنو اسرائیل کے دشمن جو گروہ ہے اس کے مقابلے میں, پاس بہت ظاہرین, اور یہ کامیاب ہوئے ہیں, یہ غالب آئے ہیں. تو یہ جو بتاتے ہیں یہ خالی فریب ہے. آج کے دعوے دار, دین کے علمبردار, جو ہاتھ ایک ایک گھر کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا کر ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مسلمان قوم کے اندر توحید و شرک کا نعرہ لگاتے ہو. میں کہتا ہوں آؤ بتا دو دنیا میں کبھی اس کے علاوہ کچھ ہوا ہو؟ ہمیشہ مسلمان قوم کے اندر جب وہ بگڑے ہیں سب آیا ہے اٹھانے والا. بتا چکا حضرت آدم کی قوم جو تھی جب وہ مشرک بنی ہے تو اسی قوم کے اندر نوح آئے, نوح کے بعد سارے مشرک برباد, مومن رہ گئے. انہی کے اندر حضرت ہود آئے, انہی کے اندر جب یہ برباد ہو گئے مومنوں کے اندر جب مومن خراب ہوئے حضرت صالح آئے. اور یہی بنو اسرائیل کی پوری تاریخ ہے جو خالص بنو اسرائیل کے لیے آئے تھے. تو یہ حال ہے. اب یہ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک دھوکہ اور فریب کس قدر شدید فریب ہے, جو آج اللہ کے راستے میں جب توحید کی دعوت اٹھائی جاتی ہے تو کہتے ہیں اپنی قوم مسلمانوں کو سکھاتے ہو, جاؤ کفار کو سکھاؤ. یہی مسلمان ہمیشہ ہوا ہے. یہ مسلمان جب کافر بنے ہیں تب یہ آواز اٹھائی جاتی ہے, اور آج یہی حال ہے کہ ساری دنیا کی سوائے سعودی عرب میں ایک حالت باقی ہے, باقی ساری دنیا کے اندر مسلمان ہیں وہ شرک سے لبریز ہیں, ٹھک پڑنے کو تیار ہیں. فرمایا یہ ہماری حجت تھی, ہم نے دلیل دی, ہم نے دی حضرت ابراہیم کو علی قومی, اپنے قوم کے مقابلے. نرفع درجات, ہم بلند کرتے ہیں درجوں کو, من نشاء, اس کے متعلق ہم چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم. اور پھر ہم نے احسان کیا, وہبنا لہ اسحاق, ہم نے اسحاق ان کو بیٹا دیا, وہ یعقوب ان کو پوتا عطا فرمایا, کلا ہدینا, اور ہدایت یافتہ کر کے بھیجا. اس سے پہلے نوح ہدینا, ہم نے نوح کو ہدایت یافتہ کیا تھا, وہ جانتے تھے راہ راست کیا ہے, اس کی انہوں نے دعوت کی.
اس سے پہلے یہ بھی ہو چکا ہے، من قبل سے پہلے. فرمایا ومن ذریتہ، اور انہی کی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں داؤد علیہ السلام و سلیمان اور سلیمان و ایوب اور ایوب علیہ السلام و یوسف اور یوسف علیہ السلام و موسیٰ اور موسیٰ و ہارون اور ہارون. فرمایا یہ ہم نے یہ احسان کیا ہے. وکذالک، اسی طرح سے نجزی المحسنین، ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم نیکوکاروں کو اجر عطا فرماتے ہیں، جزا دیتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں. دنیا میں بھی ان کو ایسی اولاد تھی کہ ان کا نام ہمیشہ روشن رہے، ان کی دعوت برابر پھیلتی رہے، اور آخرت میں تو ان کا وہ مقام ہے جس کے تصور سے بھی انسان عاجز ہے. فرمایا وہ زکریا اور لو زکریا کو، وہ یحییٰ وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ الیاس، ان کو بھی لو کل من الصالحین، سب ان کی اولاد سے سب صالح تھے. وہ اسماعیل، اور یہ کرو جس میں دو نبی آئے صرف بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی یاد رکھو. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. یسع، اور یسع نبی بھی اللہ جانتا ہے، اشی نہیں آئی ہے کون سا نبی کہاں تھے. وہ یونسا، اور یونس علیہ السلام، وہ لوطا اور لوط علیہ السلام، یہ سارے کے سارے یہ سارے انبیاء تھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے. وہ کلن، اور ان سب کو فضلنا علی العالمین، ساری کائنات کو ان کو فضیلت نبی بنایا تھا ہم نے. اور ومن آبائہم، اور ان کے بہت سے ان کے جو نام یہاں لیے گئے ہیں، ان کے بزرگوں میں ہم نے سب کا نام نہیں لیا ہے. ہزاروں نبی آئے ہیں، بے حساب نبی آئے ہیں ان کے اندر، بنو اسرائیل کے اندر، ان کے باپوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے اخوانوں. واجتبیناہم، ہم نے ان کو چھاٹا، ان کو مجتبی کیا. وہدیناہم، ہم نے ان کو راہ دکھائی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. یہ تھے صحیح معنوں میں یہ موحد تھے، یہ مومن تھے. اور بھی آتا ہے کیوں میں ایسا کہتا ہوں، ذالکا، یہ چیز جو ہے خود اللہ، یہ اللہ کی ہدایت اور رہنمائی ہے. یہ حبیب ہی میں یشاء من عبادہ، پروردگار ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے ساتھ اس ہدایت کے اپنے بندوں میں سے جس کو اس کے قابل سمجھتا ہے. فرمایا یہ ہے، تم جانتے ہو یہ درجات کیوں ملے ہیں، میں نے ان کو چھاٹا ہے. تو کیوں چھاٹا ہے؟ فرمایا ایک ہی چیز، ایمان کا، ایمان صادق. اور اگر کہیں ہے مشرکو، یہ عرب کے باشندوں، اہل کتاب ہو یا کھلے ہوئے خالص مشرک، سن رکھو، جس چیز پر آج تم نازا ہو، جو بھاگ تم اڑا رہے ہو، بفرض محال ولو اشرکو، کہیں یہ 18 میری نعمتوں سے مالا مال کیے جانے والے پسندیدہ ترین میرے پیغمبر، میرے بندے، کئی بفرض محال لو اشرکو، کئی ذرہ برابر بھی یہ شرک کر گزرتے، تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو لحبط عنہم، تو برباد ہو جاتے ان سے، ما کانوا یعملون، سارے وہ اعمال جو انہوں نے کیے تھے ہمیشہ، ان سب کے اعمال برباد کر دیتا. اگر ایک شرک کر بیٹھتے، اور تم شرک پر نادا ہو، شرک کے جھنڈے اڑاتے پھرتے ہو، اور تنتنے کے ساتھ چند رات چلا کر شرک کی دعوت دیتے ہو، کیا غضب ہے تمہیں. یہ انداز ہے شرک کی شناخت کو دیکھیے. مالک اپنے 18 پسندیدہ ترین انبیاء کا نام لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اگر کہیں شرک کر بیٹھتے، حضرت نوح کہیں حضرت آدم کو مصیبت میں پکار بیٹھتے، ان کی نظر و نیاز کرنے لگ جاتے، یا ان کی درگاہ قائم کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر عرس منا دیتے، یا کوئی اور شکل بے پر اسباب کے بغیر اسباب ان سے خوف کھاتے. سامنے کھڑے ہوا کوئی شیر ہے، خوف تو ٹھیک ہے، لیکن غائبانہ کہ ناراض ہو جائیں گے، برباد کر دیں گے، یا غائبانہ مدد کر سکتے ہیں، کبھی یہ خیال ہو جاتا. تو مالک فرماتا ہے کہ حضرت نوح بہت بڑے میرے نبی ہیں، 5 بڑے نبیوں میں ایک نبی ہے، لیکن ان کے بھی سارے اعمال غلط کر دیتا. اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ کہیں لئن اشرکتا، شرک کی شناخت یاد رکھیے دنیا کو بتانے کے لیے ہے، پیغمبر شرک نہیں کیا کرتا. بفرض محال آپ کہیں شرک کر بیٹھے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، سارے عمل آپ کے برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ دیوالیے بن جائیں گے، عمل کی ایک رمق بھی، ایک چیز بھی آپ کے جھولی میں باقی نہ ہوگی. کہیں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ،
ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزون، کہ اگر کہیں ہم پر کوئی ایسی بات لگا دے جو ہم نے وہی سے نہیں بھیجی، کہہ دے تمہارے باباؤں کے حق میں کہہ دے کہ ہاں لات بابا کبھی کبھی اپنی خوشنودی کے زیر تحت آنے کے بعد کچھ نواز دیا کرتے ہیں، کبھی سن لیتے ہیں، اتنی بات ہم پر الزام لگا دیں یا اس کسی کوئی اور بات کو جانتے ہو ہم کیا کریں گے؟ تم کہتے ہو سب بنا کے لے آئے ہیں قرآن، تمہارے عقائد کو چکنا چور کر رہے ہیں، گویا تمہارے دشمن ہیں، ہم پر اللہ کا نام لے کر اس طرح پردازی کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر یہ ذرہ برابر بھی ہمارے اوپر وہ بات لگا دے جو ہم نے نہیں کہی ہے تو لا اخذنا منہ بالیمین، تو ہم ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں گے، ولقطعنا منہ الوتین، اور ان کے ذریعے قتل کر دیں گے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم سارے مل جاؤ ان کے حمایتی جن کی وجہ سے، جن کی مداحنت کے لیے بفرض محال آپ نے کوئی بات اچھا کلمہ کہہ دیا تھا لات اور منات کے حق میں، تو اس کے بعد فرمایا تم اور تمہارے بابا سب مل جاؤ، ان کو بچا نہیں پاؤ گے۔ تو یہ پروردگار کا انداز ہے عقائد کے معاملے میں۔ مالک اس طرح سے دو ٹوک بے صاف بات کہتا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، تم کس شمار میں ہو، ان کے اعمال کی انتہا نہیں ہے خوش آمالی کی، لیکن اگر کہیں ان سے بھی وہ بھول ہو جائے جس کے اوپر آج تم نازا ہو تو ان کا ایک عمل بھی کام نہ آئے گا۔ فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، جانتے ہو جن کے متعلق کہا جا رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتابیں دی ہیں، والحکمہ، اور فیصلے کا اختیار، انداز ہر بات کا حق و ناحق کا فیصلہ ان کے اختیار، والنبوہ، ہم نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، خبریں دینے والے کیا کل ہونے والا ہے، یہ تین باتیں اس طرح ہم نے سرفراز کیا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے ان کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے۔ اب یکفر بہا ہؤلاء، اب اگر آپ کی قوم ان باتوں کو ماننے سے انکاری ہے، کہتی ہے توحید کو نہیں مانو، خالی شرک اس پر دوام رہے گا، تو مالک فرماتا ہے کہ اگر یہ آپ کے مخاطبین اگر یہ انکار کے اوپر ضد اور حد درمی سے جمے ہوئے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، غم نہ کیجیے، فقط وکلنا بہا، تو اس کلمے کی حمل کے لیے، تحمل کے لیے ہم سپرد کر دیں گے اس کو قومن، ایک ایسے گروہ کو لے آئیں گے لیسوا بہا بکافرین، جو نہیں ہوں گے اس کا کفر کرنے والے، یہ ناشکرے نہیں بلکہ شکرگزار بن کر اس دین کو، اس کلمے کو اٹھائیں گے اور حق ادا کر دیں گے۔ تو ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ جن کا 18 انبیاء کا نام لیا ہے یہ برگزیدہ ترین ہے، ایمان کے اوپر رہے ہیں، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، ان کو ہم نے ہدایت دی ہے، فبہداہم، تو ان کی ہدایت، ان کا راستہ ہے، اقتدی، اسی راستے پر آپ بھی چلے، یہ بھی سارے اللہ کو ایک مان کر اس کی طرف دعوت دینے آئے تھے، آپ کا بھی یہی فریضہ ہے، کچھ ہو جائے، زمین ہل جائے، آسمان پھٹ پڑے، سورج مغرب سے نکلے اور پانی کے اندر گرمی اور آگ ٹھنڈک انڈیلنے لگے، اس کے بعد بھی ایک ہی بات ہے، کچھ ہو جائے، انہی کا راستہ حق ہے، توحیدی حق ہے، اور صرف وہ مردود اور لعنتی بات ہے کہ جس سے ہر حال میں حذر اور اس سے ہر حال میں بھاگنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب ان سے کہیے کہ چراغ پا ہوتے ہو، آخر کس بات کا تمہیں مجھ سے اندیشہ ہے؟ اندیشہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مطلب، کوئی غرض ہو، کسی بے غرض ہو کر کوئی بات نہیں کرتا، جو بے غرض نہ ہو اور اچانک کی ہلکان کرے، دن رات ایک کر دے، تو یہ جہاں جگہ پر پیغمبر اپنے خلوص کا ثبوت دینے کے لیے جو تھوڑی بہت ان میں سمجھ ہے ان کو کھٹکھٹایا کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے قل، ان کو یاد دلائیے کہ تمہارے دل کو یہ بات بھلی لگے ہی نہ لگے، لیکن ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ دن رات میں ایک کر رہا ہوں، تمہاری تہذیب برداشت کرتا ہوں، تمہارے استہزاء کو سجاتا ہوں، تمہاری اذیتوں کو سب کے ساتھ میں انگیز کر لیتا ہوں، تمہاری گالیوں کو میٹھی زبان سے دعا دیتا ہوں، اور ہر چیز کو برداشت کر رہا ہوں، تم دیکھتے ہو، تعجب کرتے ہو، اور پھر ان سے پوچھو اور ان سے کہو کہ لا اسألکم، میں اس ساری آزمائش اور اس ساری جافشاری کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ تو اگر میں صلہ مانگوں تب تو خیال ہے کہ چلو کرسی لے لے گا، یہ کچھ مانگے کسی وقت اور اقتدار اس کے پیروں کے نیچے ہوگا اور پھر یہ اپنی بادشاہی جمائے گا۔ آج تک کوئی بات، ایک کوڑی کو میں نے سوال کیا ہو
کسی ایک انداز سے تم نے یہ اندازہ لگایا ہو کہ میں کچھ چاہتا ہوں، فرمایا یہ میرے خروج کی یہ دلیل کیا تمہارے سامنے نہیں آتی کہ دن رات میں ایک کر رہا ہوں، تمہاری سختیاں برداشت کرتا ہوں اور زبان پر تمہارے خلاف کوئی حرف شکایت نہیں لاتا، اور تو پھر تم سے کوئی عجب بھی نہیں مانگتا ان ہوا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی میرے دماغ میں کوئی ایک سادہ سوال ہو گیا ہو یہ کام کرنا، فرمایا نہیں، میں بھی اجرت چاہتا ہوں، صلح کا طالب ہوں اور دل کی شدت کی گہرائیوں کے ساتھ چاہتا ہوں، لیکن تم سے نہیں، بلکہ یہ جو اجر ہے ان ہوا اللہ وہ اللہ سے لوں گا، لیکن تمہارے لیے ہماری سے اجر اس وقت ملے گا کہ جب ان ہوا یہ جو میری دعوت ہے یہ کوئی تم سے طلب کرنے کی چیز نہیں ہے، تم سے کچھ مانگتی ہو، یہ تو ذکر للعالمین ساری کائنات کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے کہ تمہارا مالک اکیلا مالک ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی بات کو مانو اور اس کی خدائی کی چادر میں جو ہاتھ ڈالے اس ہاتھ کو موڑ کر ہٹا دو وہاں سے، اور کاٹ سکتے ہو تو کاٹ ڈالو، یہ میرا کام ہے اور اس پر کوئی حق نہیں چاہتا، اللہ مجھے حق دینے والا ہے۔ اب مالک فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدر، یا خاص طور سے یہودیوں کا اعتراض ہے، وہ اس قرآن کی اس اثر آفرینی کو دیکھتے تھے اور ان کے دلوں میں آگ لگی ہوئی تھی کہ ہمارے بنو اسرائیل کے مقابلے میں سرداری اور امامت بنو اسماعیل میں جا رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اور مقابلہ ممکن نہیں ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا کسی کے بس کی بات نہیں، یہ جادو اثر ہے، ذہن و دماغ کو ہی پھیر دیا کرتی ہے۔ اب انہوں نے یہ چیز اڑائی، افواہ پھیلائی اور یہ جاتے تھے قریش مکہ، کوئی بات ہوتی تھی کئی سفر میں مل جائے، کبھی مدینے سے گزر ہو تو ان سے جانے کے بعد بتاتے تھے کہ اب یہ معاملہ ہے، یہ انداز ہے ہمارے دشمن کا، آپ بتائیے اہل کتاب ہیں، اب اس کا مداوا اور اس تدبیر کیا کرنا ہے، وہ تدبیر سکھاتے تھے۔ انہوں نے سکھایا کہ اب جا کے کہو، یہ جا کر بات کہو کہ کوئی چیز بھی اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، یہ قرآن جو کہتے ہوئے اتارا گیا بالکل جھوٹے، نعوذ باللہ۔ تو مالک فرمایا شکوہ کرتا ہے وما قدر اللہ، نئی قدر پہچانی اللہ کی، حق قدر ہی جیسے قدر پہچاننا چاہیے ان یہودی گروہ نے جو خود بھی انکاری ہے اور ان قریش مکہ کو ابھار رہا ہے۔ اس قالو، جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ما انزل اللہ نہیں اتارا اللہ نے علی بشر کسی انسان کے اوپر من شیء کوئی چیز، صاف کہہ دو، فرمایا صاف انکار کر دو۔ قریش مکہ کو دکھایا کہ یہ قرآن کی رٹ لگی جا رہی ہے، انکار کر دو کہ قرآن کسی پر اللہ کتاب نہیں اتارا کرتا، پروردگار کتاب نہیں اتارتا، جو اللہ آسمان والا ہے اس کا یہ قاعدہ نہیں ہے کسی بشر پر نہیں اتری، تو یہ ان کے لیے مشکل بھی نہیں تھا، سارے مشرک قریش کی دھڑ سے انہوں نے کہہ دیا، لیکن مالک نے ان پر بھی رد کیا قریش مکہ پر، لیکن براہ راست ان پر کیا جنہوں نے سکھایا تھا اہل کتاب کو، اور فرمایا اچھا یہ بات ہے، ان کے سکھائے پڑھائے آئے ہو، ذرا ان سے پوچھیے کہ ان سے کہیے گا تو جا کر ان سے پوچھیں گے اپنے ان استادوں سے، کل فرمائیے ان سے من انزل الکتاب، اچھا اگر کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتاری تو من انزل الکتاب تو کس نے اتاری تھی کتاب؟ الذی جاء بہ موسیٰ، جس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے توریت، تم کہتے ہو اپنے استاد یہودیوں کے بہکانے سے کہ کتاب کسی پر نہیں اتری تو تم سے ہم بحث نہیں ہے، جاؤ ان سے کہو کہ تم جواب دو صاحبو کہ تم تو مانتے ہو کہ توریت اتری ہے موسیٰ علیہ السلام پر، تو موسیٰ بشر تھے یا نہیں تھے، کتاب اتری یا نہیں اتری، تو ایک زبان سے دو بات لکھے تم ہم کو یہ سکھاتے ہو اور خود کہتے ہو موسیٰ پر کتاب اتری ہے بشر سے۔ فرمایا اور وہ کتاب کیسی تھی؟ نورا، اس کے اندر روشنی تھی، ظلمات سے نکالنے والی، کفر و شرک کے باطل کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والی تھی، وہدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی تھی جب تک وہ اپنی اصلی حالت میں تھی۔ اور تمہارا یہ یہودی بچوں آج تمہارا حال یہ ہے تجلونہ کراچیز، تم نے اس کو پارا پارا کر ڈالا ہے، مطلب کی چیزیں جو رکھی ہے جو تمہارے خلاف پڑتی ہے تمہیں نکال کر رکھ دیا، تم نے اس کتاب کو پارا پارا کر ڈالا ہے، اور تبدونہا، بعض کو تمہارے مقصد کی ہے اس کو کھول کر ظاہر کر دیتے ہو، وتخفون کثیرا، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں توریت کی جو تم چھپا جاتے ہو، تمہارے مقصد کے خلاف ہے،
تمہاری اس بددینی، تمہارے شرک و کفر، تمہاری بد اخلاقی اور تمہاری دنیا داری پر جو لعن و طعن کرتی ہے جو ایسے تم نے ان کو چھپا دیا ہے. وَعُلِّمْ تم، اور ان سے جا کر کہو وَعُلِّمْ تم کو اللہ نے توریت کے ذریعے سے وہ سکھایا تھا مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جس کو تم جانتے تھے، انتم تم لوگ ولا آباؤکم، نہ تمہارے باپ دادا کو خبر تھی، اور تم یوں انکار کرتے ہو. خالی حق دشمنی میں تمہارا پلہ اتنا بھاری ہو چکا ہے کہ تم اب کچھ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے نہ حق. ایک بات کو مانتے ہو اور دوسری زبان سے تم اس کو غلط قرار دینے کے لیے بہانہ بناتے ہو، قریش مکہ کے جاہلوں کو سکھاتے ہو. فرمایا قل اللہ، فرمایا تم مانو یا نہ مانو، یہ ایک ہی ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بشر ہوتے ہوئے پیغمبر بنایا، کتاب اتاری. وہی ایک ہی ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے ہوئے ان پر قرآن اتارا. ایک ہی ذات ہے جو ہدایت کے لیے یہ سب کچھ کرتی رہتی ہے. قل اللہ، یہ اور باتیں ان سے لمبی بات کرنے کے بجائے ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے جو بشر کے اوپر کتاب اتارتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری. ایک بات مختصر، زیادہ بات کریں گے ان جاہلوں سے یہ الجھیں گے، پتنگڑ بنائیں گے. اتنی بات کہیے اور اس کے بعد پھر یہ چیخ پڑیں گے، پھر یہ ہنسی اڑانے کے لیے کہہ لگائیں گے، شور مچائیں گے. اس کے بعد اگر ایسا کریں ثم ذرہم، پھر چھوڑیے ان کو فی خوضہم یلعبون، اپنی گہرائیوں میں یہ جو اپنے باطل پرست استخار گیری میں اور باریکیوں کے اندر مغزنی کر رہے ہیں، ان کے اندر چھوڑ دیجیے. یلعبون، اسی میں کھیلتے کودتے رہے، اب ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا یہ کتاب جو آج آپ کو دی گئی ہے وہذا الکتاب، اور یہ کتاب بھی انزلناہ اللہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، مبارکم، یہ بابرکت کتاب ہے. مصدق الذی، اور ایسی کتاب نہیں ہے جو پرانی اللہ کی کتابوں کی تکذیب کرنے والی ہو، بلکہ تصدیق کرنے والی کتاب وہی عقیدہ جو اس سے پہلے سارے انبیاء کا تھا. آخری نبی پر جو کتاب اتری ہے یہی بات وہ بھی کرتی ہے، بین یدی جو اس سے پہلے آئے ہیں. اور اس لیے کتاب اتاری ہے، 4 کام بتائے میں نے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ کتاب مبارک ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے اتاری گئی ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کو، سب سے بڑے قریوں اور بستیوں کی سب سے بڑا جو اس کی ماں ہے یعنی مکہ، ومن حولہا، اور جو اس کے قریب کا علاقہ ہے. اس سے جہاں اور باتیں ملتی ہیں وہاں ایک بات یہ ملتی ہے، قرآن میں اور جگہ آیا ہے کہ ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک ان کے ام القریٰ میں ہم ہدایت کا سامان موجود نہ فرماتے. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ام القریٰ پروردگار نے انتہائی حکمت کے ساتھ اس کو انتخاب کیا ہے. ام القریٰ سے سارا ملک اور ساری آبادی وابستہ ہوتی ہے، وہاں کے اثرات پوری آبادی کو پھیل جایا کرتے ہیں. اسی لیے مالک نے فرمایا کہ کتاب جو ہے ہم نے موثر اتاری مکے اور مکے کے قریب جو علاقہ ہے وہاں جا کر ڈرائے. یہ ذمہ داری ان کی نبی صاحب کی یہ نہیں تھی کہ عرب کے ایک ایک گوشے میں یا ساری دنیا کے لیے وہ نبی بنائے گئے ہیں، خود بذات میں خود جا کر وہاں پہنچا دیں. اس سے ایک بات بڑی اللہ کی طرف سے بہت ہی خوشکن معلوم ہوئی کہ یہ کام اگر ہو رہا ہو تو امید ہے کہ اس کے اثرات ساری دنیا میں، پہلے سارے ملک میں اور پھر ساری دنیا پھیل سکتے ہیں اگر ام القریٰ کے اندر یہ ہو. اور میں ہم نے اس لیے بھیجا، اور نبی صاحب کی تاریخ یہ بیان کرتی ہے یہ نہیں کہیں نہ جانا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جو علاقہ ہے جہاں پر اس دعوت کو فروغ دینا ہے، زور لگانا ہے، جان لگا دینی ہے، وہ جگہ ہے جو کسی آبادی یا کسی قوم کی ام القریٰ کی حیثیت رکھتی ہو، اور اس کے قریب کا علاقہ، کیونکہ ان کے اثرات ہیں پورے ملک تک پہنچتے ہیں. یہی حال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں بھی آپ دیکھیں تاریخ میں، آپ مکے کے اندر رہے ہیں، ظلم جنہ طائف سے آگے کہیں نہیں دکھے آپ کو کہ کہیں آپ تبلیغ کے لیے کہیں گئے ہو. وہ مکے کی بات بہت بہتر تھی کہ ہر سال حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، برابر لوگ آتے ہیں. اس میں آج یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں یہ اس کو خصوصیت حاصل ہو. لیکن ایک بات ہے کہ صرف اتنی چیز سے خانہ کعبہ مکہ اور اس کے قریب آپ نے دعوت دی ہے، اور اللہ نے یہاں تک کے اوپر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ قیامت تک اس انقلاب کی یادگاریں باقی رہیں گی. فرمایا آپ کو یہاں بھیجا ہے تاکہ یہ کہنا نہیں ہے کہ اور نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن اس وقت کے حالات بھی تھے ایسے، اور
اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، ام القرآن سب سے بڑی چیز ہے، اس کے اوپر اگر ساری محنت کا زیادہ حصہ لگایا جائے تو انشاءاللہ پوری آبادیوں تک اس کی آواز پہنچے گی اور یہ بہت کارگر چیز ہے۔ فرمایا من حولہا، یہ تیسرا کام اس کتاب کا یہ ہے۔ چوتھی چیز والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ، فرمایا اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ہر شخص کو ماننے پر تیار نہیں ہوگا۔ کتاب کو اس شخص میں بھیجا ہے مالک نے کہ صرف وہ ایمان لائیں گے جو دنیا دار نہیں ہیں، ہوش مند ہیں، اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں۔ والذین یؤمنون، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں بالآخرہ کی اس دنیا کے بعد ایک اور عالم بھی ہے، فیصلہ بھی ہوگا۔ یہاں سب یوں نہیں چھوڑ دیے جائیں گے کہ ایک دندن آتا ہوا گزرے، گردنوں کو جھکائے، آپ لوگوں کو پامال کرے، خون خرابے سے اس زمین کو فساد سے بھر دے، زندہ رہے، نعرے لگائے جائے، زندہ باد کے، مر جائے، گاڑ فارغ پیش ہو، مقبرے بن جائیں اس کے اوپر، یادگاریں قائم ہو جائیں، اور اس کے بعد اس کا بھی انجام کچھ نہ ہو، آخری فیصلہ کہیں نہ آئے، اور وہ ایک مومن اللہ سے ڈرنے والا متقی اور پرہیزگار زندگی میں اللہ کی بندگی میں مر جائے، روٹیاں کے کھاتے ہوئے، جنازے میں دفن کرنے والے اسے نہ ملے، اور اس کے بعد پھر اس کو کوئی بدلہ نہ ملے۔ کیا بدلہ ملا؟ اللہ کی حکمت کے خلاف نہیں ہوگی یہ بات، اللہ کے انصاف کے خلاف بات نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہیں دنیا میں مست سمجھتے ہیں، بس یہی بابر باعث کچھ کہ عالم تمہارا نیز، بس جو کرنا ہے یہی کر لو۔ فرمایا ان کے لوگ